سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ آج آپ کی ملاقات ایک خاص مہمان سے کرواتے ہیں جو سویڈن میں امیگریشن کے حوالے سے، یہاں پہ جو جاب اور ملازمتیں ہیں ان کے حوالے سے، یہاں کے جو قوانین ہیں اور یہاں پہ آج کل جو انتخابات ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے، اور خصوصاً یہاں پہ جو بچوں کے، نوجوانوں کے مسائل ہیں اور دیگر بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں اکثر آپ لوگ سوالات کرتے ہیں، تو آج کی اس خصوصی نشست میں آپ ان سے گفتگو سن سکیں گے۔ آپ یقیناً جان چکے ہوں گے میری مراد جو ہے وہ جناب شفقت کھٹانہ ایڈوکیٹ سے ہے۔ ان سے پہلے ایک انٹرویو آپ دیکھ چکے ہیں جو کہ آپ نے بہت پسند کیا، اور اس کے بعد بہت سے آپ کے جو سوالات آئے، خصوصاً جو امیگریشن کے بارے میں، یہاں پہ ورک پرمٹ لینے کے بارے میں، پرماننٹ ریزیڈنس شپ جو ہے اور یہاں کی جو سٹیزن شپ ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ جاب، اور اس طرح سے جو بہت سے جو اہم لوگوں کے مسائل تھے ان کے بارے میں آپ جاننا چاہے تھے، تو میں نے ان سے گزارش کی، اور آج کی اس نشست میں وہ ان تمام سوالوں کے جوابات دیں گے، اور ساتھ ہی وہ یہاں کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے سوشل ڈیموکریٹ، اس میں بھی وہ نہ صرف متحرک ہیں بلکہ وہ اپنی میونسپلٹی میں انتخابات میں حصہ بھی لے رہے ہیں، اور وہ یہاں کافی عرصے سے عملی سیاست میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو اس حوالے سے آج کی گفتگو میں سویڈن کے جو انتخابات 11 ستمبر کو منعقد ہو رہے ہیں، یہاں پہ جو سیاسی ہلچل ہے اور ان کی جماعت جو ہے سوشل ڈیموکریٹ ہے وہ کیا منشور رکھتی ہے، اور وہ خود جو بتشرکا میونسپلٹی میں کونسلر کے لیے کھڑے ہیں، تو ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ اگر انتخابات میں کامیاب ہو گئے تو وہ کیا کرنا چاہیں گے اپنی میونسپلٹی میں، اور اپنے لوگوں کے مسائل کو وہ کس طرح سے وہ حل کروائیں گے۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب شفقت کھٹانہ ایڈوکیٹ سے۔ جی ناظرین، ملاقات کیجیے جناب شفقت کھٹانہ صاحب سے۔ شفقت صاحب خوش آمدید آپ کو۔ شکریہ۔ آپ جو ہے وہ سوشل ڈیموکریٹ میں جو ہے وہ کافی عرصے سے ایکٹیولی جو ہے وہ سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، اور اب اسٹاک ہوم کی جو میونسپلٹی بتشرکا ہے اس میں آپ کمیون میں جو ہے وہ کونسلر کے الیکشن پہ جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کیوں جوائن کی؟ کہ آپ نے تمام جماعتوں کے منشور کو دیکھا اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا، یا آپ نے یہ دیکھا کہ لوگ سوشل ڈیموکریٹ میں ہیں تو آپ بھی اس میں آگے؟ کیا وجہ تھی؟ جی، میں تقریباً 20 سال پہلے، بلکہ 20 سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا، میں نے سوشل ڈیموکراتوں کو جوائن کیا تھا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ مجھے ان کی جو ویژن تھی، ان کی جو سیاست تھی، مجھے وہ پسند آئی تھی۔ جو سلوگان تھا سولیداریتیت، جیملیکیت، جیمستلیت، وہ اولف پالمے کو میں نے بہت اسٹڈی کیا تھا۔ جب میں جمناسیت جاتا تھا تو اولف پالمے کو پڑھتا تھا، تو میں نے اصل میں اولف پالمے کو سے انسپائر ہو کے، اور جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اس سے انسپائر ہو کے میں نے سوشل ڈیموکراتوں کو جوائن کیا تھا۔ اچھا، یعنی اولف پالمے آپ کے لیے جو ہے وہ رول ماڈل تھے، واقعی وہ بہت پاپولر تھے تیسری دنیا میں بھی، اور دنیا میں ایک ان کو بڑا عظیم لیڈر سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی انتخابات ہو رہے ہیں 11 سپٹمبر کو سویڈن میں لوگ ووٹ ڈالیں گے، تو یہ 3 لیول ہیں گے، کمیون کا ہے، لانسٹنگ کا ہے، ریجن کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیٹ کا ہے۔ مجموعی طور پہ سوشل ڈیموکریٹ کا انتخابی منشور کیا ہے؟ لوگ کیوں سوشل ڈیموکریٹ کو ووٹ دیں؟ دیکھیے، ہمارا جو وال مینیفیسٹو ہے اس میں ہم کلیئر ہیں کہ ہم کون کون سے چیزوں پہ آگے، ہماری ویژن آگے کیا ہے۔ سب سے ضروری چیز جو ہے وہ کہ ہم نے جو ویلفیئر سسٹم ہے اس پہ دوبارہ ہم نے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کی جو اسٹیٹ ہے اس کا ویلفیئر سسٹم کے اوپر دوبارہ کنٹرول ہو، یہاں کا اسکول کی جو کوالٹی ہے وہ سنٹرل آ گئے، آپ کے ہسپتال آ گئے، آپ کے ایلڈر سورین آ گیا، اس طرح کی جو ساری چیزیں اس پہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ دوسری چیز جو ہے اس کے بعد آتی ہے وہ کہ گینگ کرمنالٹی، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے ایز سون ایز پاسبل۔ لیکن اس پہ بہت تنقید آتی ہے کہ دیکھیں، مطلب 8 سال سے سوشل ڈیموکریٹ کی گورنمنٹ ہے، اور گینگ کرمنالٹی اور کرائمز جو ہیں وہ سویڈن میں کم ہونے کی بجائے بڑھ رہے ہیں، تو آئندہ اگر گورنمنٹ بنے گی تو آپ کس طرح سے کنٹرول کریں گے؟ یہ آپ کی بات سچ ہے کہ پچھلے سالوں سے گینگ کرمنالٹی بڑھ رہی ہے، لیکن یہ صرف سویڈن کی یہ بات نہیں، یہ پورے یورپ میں اگر آپ دیکھیں نا تو یہ چیز سملر ہے پورے یورپ میں، اور پورے یورپ کی جو گورنمنٹس ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پائیں
کہ جو گینگ کی کرمنالٹی ہے اس کو کم کیا جائے, جو اس ملکوں میں ہماروں میں اسلحہ آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے, بارڈرز پہ کنٹرول کیا جائے تاکہ منشیات ہیں جو ڈرگز ہیں وہ انٹر نہ کر سکے. تو اس طرح کے کافی ایلیمنٹس ہیں. یا اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ دونوں جو ادوار تھے اس کے, سوشل ڈیموکریٹ کے اور ابھی جو گورنمنٹ بھی جاری ہے, تو چونکہ سوشل ڈیموکریٹ جو ہے وہ اس کو 50% حمایت حاصل نہیں تھی پارلیمنٹ میں, تو شاید وہ پوری طرح سے کیا اپنے منشور پہ عمل نہیں کر سکی. کیا یہ بھی ایک حصہ ہے کافی, کیونکہ ہم آپ کو جیسے آپ نے کہا ہم مائنورٹی میں گورنمنٹ چلا رہے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کر کے گورنمنٹ چلا رہے ہیں. جو چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ایگزیکٹلی ہم کر نہیں سکتے کیونکہ دوسری پارٹی سے معاہدہ ہے. تو ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ ہم ایگزیکٹلی جیسے کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں سکتے. یہ جو چیز آپ نے کہی گینگ کرمنالٹی کی, اس میں کہنا چاہوں گا کہ اس میں ہمارے اچھے پرپوزل ہیں کہ آگے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, اور کچھ چیزیں اس ٹینیور میں کافی زیادہ ہوئی ہیں. آپ دیکھیں تو اس سال میں اس ٹینیور میں بہت زیادہ نئے پولیس آفیسر بنے ہیں. پولیس آفیسر کی تعداد بہت بڑی ہے اور آگے بھی ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم آگے پولیس کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ کریں گے اور ہر جگہ پولیس ویزیبل ہوں گے. دوسرا جو ہے وہ سزائیں, جو کرائم کریں گے ان کی سزائیں ڈبل کی جائیں گی کچھ چیزوں میں. اچھا, یہ تیسری چیز میں آپ کو ایڈ کر لوں کہ ہم صرف سزائیں اور پولیس کو بڑھانے کو کسی حال نہیں سمجھتے. ہم یہ بھی ہمارے منشور ویژن کا حصہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بہت سی سٹارٹ میں دیکھا جائے کہ کرمنالٹی کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اسکولوں میں فرسٹ اسکولوں تک, یعنی کہ جو داغس ہے وہاں تک بھی جا کے دیکھا جائے. جن علاقوں میں کرمنالٹی زیادہ ہے وہاں پہ جا کے بگر انصاصر کیے جائیں تاکہ وہ اس کی جو جڑ ہے اس کو کاٹا جائے. اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ بھی ہمارے منشور کا حصہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں جو ویپنز ہیں اور انلیگل چیزیں آتی ہیں, جو ڈرگز آتی ہیں, ان کو کاٹنا ہے. ابھی میکلدام بیری جو منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی دیکھیں گے آنے والے ٹینیور میں کہ کیا یہ کیسے ہے کچھ بندوں کے پاس جن کے پاس کام نہیں, سورس آف انکم نہیں, لیکن ان کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں اور بڑے مکانوں میں رہتے ہیں, وہ کہاں سے آ رہے ہیں, یہ چیز بھی ہم دیکھیں گے. جڑ سے کھیڑنا چاہتے ہیں. ابھی 25 اگست کو جو مگدلینا اندرشن ہے جو سوشل ڈیموکریٹ کی پارٹی لیڈر ہیں, انہوں نے جو انتخابی منشور دیا اس میں جو اہم نکات انہوں نے دیے, انہوں نے کہا جی کہ کام ہر شخص کے پاس ہونا چاہیے اور ہمارے اسکول اور اسپتال بہتر ہونے چاہیے اور پولیس زیادہ ہونی چاہیے تاکہ یہاں پہ امن و امان ہو اور سماجی بہبود کے نظام کو ہم بہتر بنایا جائے. آپ کے خیال میں یہ منشور آپ کے ووٹروں کو اٹریکٹ کر سکے گا سوشل ڈیموکریٹ کی جانب؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ووٹوں کو اٹریکٹ کرتا ہے یا نہیں. بات یہ ہے کہ یہ اس ملک کے فیوچر کی ضرورت ہے یا نہیں. ہمارا جو سویڈش ملک ہے اور ہماری جو سوسائٹی ہے یہ اس کی ضرورت ہے, یعنی ہم اپنے جو پرابلمز ہیں اس ملک کے ان چیزوں سے حل کر سکتے ہیں یا نہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی چیزیں جو ہیں اس ملک کو بہتر اور بنا سکتی ہیں, اس ملک کے ویلفیئر سسٹم کو اور سٹرانگ کر سکتی ہیں. سوشل ڈیموکریٹ پارٹی جو ہے اس کا ظاہر انتخابی منشور تو ہمارے سامنے آ چکا ہے اور آپ بھی چونکہ کمیون میں حصہ لے رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ مختصراً بتائیے کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے آئندہ آنے والے 4 سالوں میں کیا کرنا چاہتی ہے. ایک تو جس کی ہم پہلے بات کر رہے تھے, جو اسکول ہے, آپ کو بتاؤں جب مدیراتنا کی پہلے 8 سال پہلے ان کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے بہت سارے اسکول جو ہیں وہ بیچ دیے تھے, پرائیویٹ کر دیے تھے. اور جو لیٹسٹ انفارمیشن یہ آئی ہے کہ جن لوگوں نے وہ اسکول خریدے تھے وہ سال کا 5-6-7 بلین پرافٹ لیتے ہیں, وینس وتھڈرا کرتے ہیں اور وہ دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو پرافٹ ہے 5-6-7 بلین کرون وہ یہیں پہ اسٹے کرے اور یہاں کے اسکولوں میں دوبارہ استعمال ہو. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے اسکولوں میں اور ٹیچرز ہائر کیے جائیں, پروفیشنل ٹیچرز ہوں اور کلاسز کم ہوں اور ایک کلاسز یعنی کہ تعداد بچوں کی کم ہو تاکہ ٹیچر جو ہیں وہ فوکس دے سکیں. اس کے بعد آپ بات کر رہے تھے ہسپتالوں کا. میں بتا دوں کہ جو ہسپتال ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں ریگیون کے جو پارلیمنٹ ہے اس میں آتے ہیں. اور ریگیون اگر اسٹاک ہوم کی بات کریں, اسٹاکہولمس لینڈس لانسٹنگ اسٹاکہولمس لینڈ ریگیون جو ہے وہ سوشیال ڈیموکرات نہ وہ نہیں چلا رہے, وہ مدراتنا چلا رہے ہیں, رائٹ سائڈ والے. تو جو ہمارے ہسپتالوں کا ستیاناش کیا ہوا ہے وہ مدراتنا رائٹ سائڈ والوں نے کیا ہوا ہے. پچھلے 16 سال سے یہاں کا جو ریگیون ہے ہسپتال کی سیاست ہے اور جو کلیکٹیو ٹریفک ہے جس میں بینڈ ہوگا آتا ہے, ایس ایل آتا ہے, بسز آتی ہیں, وہ اس
مڈل والے پارلیمنٹ ہے اس میں آتے ہیں جو مدیرات نے چلا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ آج آپ بیمار ہو جائیں ایمرجنسی آپ اکیوٹ میں جاتے ہیں آپ کو 5 سے 8 گھنٹے ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس کی ذمہ داری یعنی جو سوشل ڈیموکریٹ گورنمنٹ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, یہ مدرات والے ذمہ دار, ان کے جو مڈل والی پارلیمنٹ ہے اس میں آتی ہے. تو ہر لینڈ کی ایسے ہی جیسے پاکستان میں پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور اوپر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے, تو سیم سسٹم. ہم اسٹاک ہوم میں ہمارا منشور یہ ہے کہ اسٹاک ہوم میں ہم نے 3 بلین کرون جو ہے وہ اپنے ہسپتالوں میں انویسٹ کرنا ہے. 3 بلین کرون ہم نے زیادہ ڈاکٹر لانے ہیں, خواہ تشکر اندر خواہ تشکر. اور ہم یہ بھی ہمارا منشور ہے سوشل ڈیموکرات نے کہا کہ جو نیر اکیوٹ وارڈ ہے, ایک آپ کا مین ہاسپٹلز ہیں, لیکن ہر علاقے میں ہر کمیون میں یا دوسری کمیون میں ایک چھوٹا اکیوٹ وارڈ ہو یا نیر اکیوٹ ہو. اگر بندہ تھوڑی بہت بیماری ہو ایمرجنسی ہو تو آپ ادھر جائیں, آپ کو بڑے اسپتال جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو ہسپتال آپ کے گھر کے قریب ہوں. اچھا, اس کے بعد جو ہے کوالٹی ٹریفک جو ہے ہم چاہتے ہیں پینڈل تھوٹ فار ایگزامپل اسٹاک میں کر لیں تو یہاں پہ جو پینڈل تھوک ہم چاہتے ہیں کہ ہر 10 منٹ کے بعد آئے, یعنی کہ بہت ریگولر آئے. اور جو تنربانہ ہے جب زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو وہ اب سے زیادہ آئیں, یعنی کہ وہ ہر وقت آتی رہیں. اور جو ایس ایل کارڈ ہے 12 سال کے جو بچے ہیں ان کے لیے فری ہو, اپ ٹو 12 ایئرز اولڈ جو ہے ایس ایل کارڈ وہ ٹوٹلی فری ہو. اور جس وقت آپ کی کیا کہتے ہیں وہ بھیڑ نہیں ہوتی, جب رش کم ہوتا ہے تو اس میں جب رش کم ہوتا ہے تو اس میں جو آپ کی ٹکٹ لیتے ہیں نا, یعنی کہ ایک تو آپ مہینے کا کارڈ لیتے ہیں لیکن آپ ایک سمپل ٹکٹ لیتے ہیں تو وہ سستی ہونی چاہیے. یہ بالکل کچھ ملکوں میں ہے ایسے, کیونکہ کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کو استعمال کر سکیں. تو اس طرح کی کافی چیزیں. بس لائنز, کافی علاقے ایسے ہیں اسٹاک میں جہاں کو رات کو بس نہیں چلتی, لائنز وہ بند ہو جاتی ہیں, لیکن وہاں پہ ضرورت ہے. تو اس کی ہم نے ایک اسٹڈی کی سوشل ڈیموکراتوں نے کہ یہ کچھ علاقے ہیں جہاں پہ رات کو بسز زیادہ آنی چاہیے. تو اس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ ہم امپلیمنٹ کریں گے, اور جہاں جہاں بسز پہلے کم آتی ہیں اور زیادہ ہوں. تو بیسک یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو اسکولز ہیں, اپنے ہسپتال ہیں اور اپنی جو ٹریفک ہے اس پہ ذرا کنٹرول کرنا ہے, اس پہ ذرا فوکس کرنا ہے تاکہ کوالٹی زیادہ ہو, اسکول کی کوالٹی اچھی ہو اور ہسپتالوں کی کوالٹی اچھی ہو. ڈاکٹر جو ہیں جہاں پہ جو ڈاکٹرز کے کورسز پڑھ جو ہے یونیورسٹیز ہیں, یہ بھی ہم منشور کا حصہ ہے کہ جو ڈاکٹرز کی تعداد ہے نا پڑھنے کی وہ بڑھائی جائے, سیٹیں بڑھائی جائیں تاکہ زیادہ بچے جو ہیں وہ اسٹاک ہولم میں ہی پڑھ سکیں, کیونکہ ابھی سیٹیں کم ہیں کافی. اور جو نرسز ہیں ان کی تعداد بھی بڑھائی ہے تاکہ زیادہ نرسز آئیں اور زیادہ ڈاکٹرز آئیں اور زیادہ ٹیچرز آئیں. یہ میں نے منشور میں دیکھا, انہوں نے کہا جی کہ جو صحت کے شعبے میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ ان کو زیادہ فیسلٹیز دی جائیں تاکہ وہ جو ہے یکسوئی سے کام کر سکیں. تو جو جیسے آپ نے بتایا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹاک ہوم یہ جو ریجن ہے یا باقی ریجنز بھی پورے سویڈن میں جو 21 ریجنز ہیں ان میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی سہولتیں ہوں, تو پھر آپ کے خیال میں انتخاب جو ہے وہ سوشل ڈیموکریٹ ہونا چاہیے. یس فار شور. اچھا, 2018 کے انتخابات میں سوشل ڈیموکریٹ نے 28% ووٹ لیے تھے, اور ابھی حالیہ جو سروے آیا ہے اس میں سوشل ڈیموکریٹ کی جو مقبولیت ہے وہ تقریباً 31% ہے, یعنی 3% بڑھ گئی ہے. اور جو 2 بڑے پارٹی لیڈرز ہیں ان میں جو وزیر اعظم مگدلینا آندرسون ہیں, ان کی جو مقبولیت ہے ایک سروے میں 55% ہے جو ابھی داگنس نیتر آج آیا ہے, لیکن ایک اور جو آفتن بلادت کا اس میں 62% ہے, اور جو اولف کرسٹنسن اس سے بہت پیچھے ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مگدلینا آندرسون کی جو مقبولیت ہے وہ جو ہے وہ سوشل ڈیموکریٹ کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گی؟ یہ جو آپ نے آخری بات کی نا مگدلینا آندرسون کی, یہ اس میں بہت سچائی ہے. یہ بات سچ ہے کہ وہ بہت ہی کمپیٹنٹ لیڈر ہے, بہت ہی پڑھی لکھی ہے. کیونکہ وہ پہلے فائنانس منسٹر بھی رہ چکی ہے, وہ ہمدرد اسکول سے اس نے بلڈنگ لی ہے, اس کا کریئر ماشاء اللہ بڑا اچھا ہے. تو وہ بہت ہی کمپیٹنٹ لیڈر ہے اور لوگوں کو وہ پسند آ رہی ہے. اس کے یعنی کہ اس کا کانفیڈنس اچھا ہے, وہ کرسمیٹک ہے, اور اس کے پاس یعنی کہ جو سیاست وہ آگے پہنچا رہی ہے, لوگوں کو ایکسپلین کر رہی ہے, وہ لوگوں کو پسند بھی آ رہی ہے. اچھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے اسٹیفن لوین پرائم منسٹر تھے اور وہ پارٹی لیڈر تھے, اور وہ دوبارہ انتخاب ان کا ہوا اور 1 سال وہ وزیر اعظم رہ سکتے تھے, لیکن انہوں نے اپنے عروج پہ وزارت عظمیٰ بھی چھوڑ دی, پارٹی کی لیڈرشپ بھی چھوڑ دی, اور مگدلینا آندرسون کو انہوں نے موقع دیا اور انہوں نے آ کے اب پارٹی کو لیڈ کر. تو کیا یہ ان کی حکمت عملی جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی کامیاب رہی اس حوالے سے؟ بہت کامیاب رہی. وہ ہوتا بھی یہ ہے کہ آپ الیکشن سے اگر الیکشن کے ارد گرد آپ نے ریزائن کرنا ہے, کسی کو ریپلیس ہونا ہے, تو آپ اگلے لیڈر کو اتنا ٹائم دیں کہ وہ اپنی ٹیم بلڈ اپ کر لے. اور کیونکہ مگدلینا وہ تیار تھی,
اور وہ کمپیٹنٹ بھی بہت اچھی ہیں، تو اس لیے انہوں نے بڑا اچھا یہ محض ہی انہوں نے اسٹریٹجی کی جب سویڈش پرائم منسٹر انگور کارلسن تھے سوشل ڈیموکریٹ کی طرف سے، تو 2 سال کے بعد انہوں نے از خود استعفیٰ دے دیا اور انہوں نے یورن پرشن کو جو ہے وہ آنے کا موقع دیا، اور پھر وہ سوشل ڈیموکریٹ وہ اگلا الیکشن جو ہے وہ جیت گئی. اچھا یہ بتائیے گا کہ سویڈن کی جو ہے وہ 290 کمیونز ہیں، میونسپیلٹیز ہیں، اور اس میں بتشرکا ایک ہے جس میں آپ انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن 290 کمیون میں سے صرف 148 ان میں جو ہے وہ سوشل ڈیموکریٹ کی حکومت ہے یا کسی اتحادی کی. تو اکثریت جو ہے وہ سمجھیں کہ اس میں سوشل ڈیموکریٹ اتنی زیادہ مقبول نہیں ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں کافی مقاصد ہو سکتے ہیں. کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ مودرات یا سویڈ ڈیموکرات جو ہیں وہ شروع سے اسٹرانگ ہیں، جیسے آپ کہہ لیتے تھا بھی داندرید، وہاں پہ شروع سے ہی وہ اسٹرانگ رہے ہیں، ان کے جو ووٹرز ہیں وہ اس علاقے میں رہتے ہیں. تو یہ اب سچویشن پورے ملک میں یعنی کہ اوورال ایسی رہی ہے. پہلے یہ تھا کہ ہر زیادہ تر میجورٹی جو ہے علاقوں میں کمیونر میں سوشل ڈیموکرات کی ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں، سسٹم چینج ہو رہا ہے، اور لوگ جو نئی پارٹیز بھی آئیں پچھلے یعنی کہ دہائیوں میں، تو ووٹ جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوتے رہے. سیم سچویشن جو ہے وہ ریجنز کی ہے. سویڈن میں 21 جو ریجنز ہیں، ان میں سے صرف ان میں 12 میں جو ہے وہ رائٹ ونگ کی گورنمنٹ ہے، تو اس میں بھی سوشل ڈیموکریٹ اور ان کے اتحادی کم ہیں. لیکن سوشل ڈیموکریٹ کی سب سے بڑی حریف جماعت جو ہے وہ کون سی ہے؟ حریف کا کیا مطلب؟ مخالف وہ مودرات ہے جن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے شروع سے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے اسٹیٹ لیول پہ کبھی اتفاق نہیں کیا. لیکن 28 کمیونز میں سوشل ڈیموکریٹ اور مودرات نے اکٹھے مل کے گورنمنٹ بنائی ہے. تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے جیسے وہ ہمارے وڑائچ صاحب کہتے ہیں؟ نہیں، کہیں نہ کہیں آگے پیچھے کمپرومائز وہ کر لیتے ہیں، کئی علاقوں میں یعنی کہ کمیونل میں ہو جاتا ہے، لیکن اسٹیٹ لیول میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں جس میں کمپرومائز کرنا بیسک چیزوں پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ دونوں سائڈز جو ہیں، رائٹ اینڈ لیفٹ سائڈ، آپ کی آئیڈیالوجی بہت ڈفرینٹ ہے، بہت زیادہ. تو وہاں پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے، تو وہاں پہ آپ نے کے ساتھ اکٹھے گورنمنٹ بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا. اور ابھی یہ سارا چیک کیا جو جتنا بھی الیکشن کا ریکارڈ وغیرہ ابھی اسٹیٹسٹکس آئے ہیں، سوشل ڈیموکریٹ اس وقت جو ان کے باقاعدہ ممبر ہیں ان کے لحاظ سے سب سے بڑی جماعت ہے، کیونکہ سویڈن میں اگر آپ کسی سیاسی جماعت کے ممبر بنتے ہیں تو آپ کو ماہانہ فی دینا پڑتی ہے. اور اب سوشل ڈیموکریٹ کے جو ہیں وہ 76,700 ممبر سب سے زیادہ ہیں. لیکن اس میں ایک عجیب جو ہے وہ اسٹیٹسٹک آیا ہے کہ جو مرد ہیں وہ 37% سوشل ڈیموکریٹ میں ہیں، جبکہ عورتیں 63% ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ عورتیں کیوں سوشل ڈیموکریٹ کو زیادہ پسند کرتی ہیں اور مرد کیوں پسند نہیں کرتے؟ اچھا، مرد آپ یہی چیز کو اپوزٹ کریں نا، اگر آپ سویڈ ڈیموکرات ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے اپوزٹ ہے. جی کیونکہ صرف مودرات نا ہمارے اپوزٹ نہیں، سویڈ ڈیموکرات نا وہ بھی اتنے ہی ہیں. وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ اپوزٹ ہے، وہاں پہ مردوں کی تعداد مجھے ایگزیکٹ نمبر کا نہیں پتا، اس میں مرد زیادہ ہیں اور عورتیں کم ہیں. ہمارے ہاں عورتیں یعنی کہ زیادہ ہیں. اب اس کا میں ایگزیکٹ جواب تو نہیں دے سکتا ایگزیکٹ وجہ کیا ہے، لیکن یہ میرا سوشل ڈیموکریٹ نے یہ ہسٹری جو ہے وہ بنائی ہے کہ پہلی خاتون وزیر اعظم جو اسی جماعت کی آئی ہے. اچھا، ابھی ہم باقی جماعتوں پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں، آپ کا نقطہ نظر معلوم کرتے ہیں. آتے ہیں آپ کے اپنے میونسپل کے جو بتشرکا میں آپ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، اور بتشرکا وہ سویڈن کی واحد کونسل ہے، میونسپیلٹی ہے جس میں پاکستانیوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، اور ویسے بھی غیر ملکی تارکین وطن کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے. مور دین 100 نیشنلٹیز جو ہیں وہ وہاں پہ ہیں. شاید یہ واحد میونسپیلٹی ہوگی. آپ نے انتخاب میں حصہ لینے کا کیوں فیصلہ کیا، اور آپ اگر کونسلر الیکٹ ہوں گے تو آپ کیا کریں گے اس علاقے؟ جی، جیسے میں نے آپ کہا، میں تقریباً پچھلے 18-20 سال سے سوشل ڈیموکرات کا ایک ممبر رہ چکا ہوں، ممبر ہوں. ٹائم ٹو ٹائم میں کافی ایکٹیو رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں ساتھ اپنی لا فرم چلاتا ہوں، تو میرے پاس سیاست کے لیے ٹائم بہت کم رہا ہے. پہلے میں اتنا ٹائم نہیں دے سکا. میں پہلے لانسنی کے یعنی کہ ریگیون ہے اس کا ممبر بھی رہ چکا ہوں. وہاں پہ میں 4 سال 2010 میں الیکٹ ہوا تھا، اور وہاں کی جو کوئک ووٹ سیرے سے ہے سر سیدھا وہاں کا رہ چکا ہوں. پاسیاں نیم جس کو کہتے ہیں اس کا رہ چکا ہوں. صحت عامہ کے جو شعبے، بالکل. تو لیکن ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں نے وہ کم کر دیا ہے اپنی ایکٹیویٹیز. اب یہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بندے، اگر آپ کے پاس ابیلٹی ہے اور آپ کا ایک شوق بھی ہے اور آپ
کچھ کر بھی سکتے ہیں اور کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں اپنی پوری کمیون کے لیے، کیونکہ پوری کمیون کے لیے آپ کھڑے ہیں نا، کسی ایک کے یعنی کہ ایک ایتھنسی گروپ کے لیے آپ نہیں کھڑے. تو اگر آپ کے پاس ہمت ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو ایکٹیو ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ میں جو ٹینیور چل رہا ہے، میں ایک کونسلر ہوں، میں الیکٹڈ کونسلر ہوں، اور میں کیا کہتے ہیں اس سے پہلے میں BF جو ہے بوشر کا سالم، جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک آرگنائزیشن ہے، اس کا میں 6 سال صدر رہ چکا ہوں. اچھا. وہ بھی مجھے سیاست کی وجہ سے ہی ملا ہے. اب میں وائس پریزیڈنٹ ہوں صدر نخی، جس میں ہم بجلی، الیکٹریسٹی، ہیٹنگ اینڈ ہاٹ واٹر پروڈیوس کرتے ہیں. یہ سستی بجلی کا بھی کوئی ہے، یہ میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو اس کا میں وائس پریزیڈنٹ ہوں. ایک بڑی اچھی پوسٹ ہے، یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ ہماری مور دین 1 بلین کروڑ جو ہے وہ ٹرن اوور ہے سال کی. 3 لاکھ گھروں کے لیے بجلی ہم پروڈیوس کرتے ہیں، اور کئی لاکھ گھروں کے لیے ہیٹنگ اینڈ ہاٹ واٹر جو بوشرکا میں رہتے ہیں، ستھیلیے، نین سامن، ہڈنگ، ہارننگ، پورا ساؤتھ جتنا ہے جو ہیٹنگ اینڈ ہاٹ واٹر آتا ہے وہ ہماری کمپنی پروڈیوس کرتی ہے. اور ہماری 3 فیکٹریز ہیں، مور دین 250 جو ہے وہ اتنا بڑا آپ کا. لیکن اب آپ اپنے کونسلر کا جو الیکشن ہے اس میں جو حصہ آپ لے رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں ڈیفینیٹلی کچھ ایسے کوشچن یا چیزیں ہوں گی کہ جو آپ اس میونسپیلٹی میں بتشرکا میں کرنا چاہیں گے. تو وہ کون سی خاص؟ سب سے جو امپورٹنٹ چیز میرے لیے نا وہ ہے ینگ جنریشن. یہی چیز کے بارے میں بہت فوکس کرتا رہا ہوں. جب میں ABF کا پریزیڈنٹ تھا 6 سال کے، ہم نے کافی اس طرح کے پروجیکٹ لانچ کیے تھے. فری تھز گوڈر ہم چلاتے ہیں ABF کی رخیم میں، کمیون میں، جہاں پہ ہم نے جو یوتھ ہے ان کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کے لیے مہیا کرتے ہیں، ان کے لیے ایکٹیویٹی، ان کو گائیڈ کرنا. وہ یہی چیز میں سمجھتا ہوں کہ آگے ہمارے جو ینگ جنریشنز ہیں پوری کمیون میں، یعنی کہ ہم یہ نہیں سوچیں کہ پاکستانی میں سب کی بات کر رہا ہوں، کہ ان کے لیے ایک پلیٹ فارم اس طرح کے مہیا کیے جائیں کہ تاکہ ان کو آگے گائیڈنس ملے، ان کو اچھے کام ملے، وہ ایجوکیٹڈ ہوں. تو یہ ایک چیز ہے جس کے لیے میں اپنے دل سے. اور لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں، مطلب صحت و صفائی کے یا اسکول وغیرہ ادارے کمیون میں آتے ہیں، اس کے علاوہ اگر کسی علاقے میں لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری یہاں پہ مسجد ہونی چاہیے، یا ہمارا اپنا جو ہے وہ مسلم قبرستان ہونا چاہیے، یا جو لوگ آ رہے ہیں ان کو سویڈش لینگویج سیکھنی چاہیے، یا ان کو جو ہے وہ وہاں پہ کام کرنے کے مواقع، تو یہ بھی آپ مہیا کر سکیں گے؟ آپ کے ذہن میں کیونکہ آپ ایک ممبر ہیں پوری کمیون کے، جو یعنی کہ آپ اس کہیں کہ کمیون کا سب سے بڑا جو ہوتا ہے پارلیمنٹ، جہاں پہ ساری ڈیسیجن میک ہوتی ہیں، تو آپ اس کا حصہ ہیں جس میں آپ یو آر ڈیسیجن میکر. تو اس طرح کی جو چیزیں آپ نے مینشن کی، میں اس کا بھی حصہ ہوں. اور وہاں پہ ایک I am going to be a good voice for these people. یعنی کہ مائنورٹیز کے جو رائٹس ہیں، آپ نے مساجد کا کہا، اس طرح کی کافی چیزیں ایکٹیویٹی کر لیں. کلچر لیو جسے کہتے ہیں کہ کلچر فرینس لیو جسے کہتے ہیں، کلچر لیو اسپورٹ ایکٹیویٹی طرف باؤں، اس طرح کی ساری چیزیں ہیں. اس میں بندہ اپنا کافی رول ادا کر سکتا ہے. اور کافی ڈیسیجن ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم ڈیسیجن جو پہلے سوچ کوئی اور ہوتی تھی ہے، اور ہماری وجہ سے وہ اچھا. یہ غیر ملکی جو تارکین وطن ہے، وہ ان کی اکثریت سوشل ڈیموکریٹ کے ساتھ رہی ہے شروع سے، اور بتشرکا میں ہمیشہ میرے خیال سوشل ڈیموکریٹ کی گورنمنٹ رہی ہے. لیکن سوشل ڈیموکریٹ کی جو امیگریشن پالیسی ہے اس پہ بھی کافی تنقید آتی ہے، اور آپ خود ان سوالوں کو بھی سمجھتے ہیں. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ جتنی سویڈن پہلے لوگوں کو لیتا تھا، فیوچر میں اتنے لوگ نہیں لینے چاہیے، اور یہ تھوڑی اپنی امیگریشن پالیسی جو ہے وہ سخت کر رہے ہیں، تو اس کا آپ کس طرح سے جواب دیں گے؟ اچھا، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. ٹائم دیجیے گا. مجھے کافی لوگوں کے کمپین سے چالنے لوگوں کو ملتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ سوشل ڈیموکریٹ نا سوشل ڈیموکریٹس یہ امیگریشن کی پالیسیز بہت خراب کر رہے ہیں، یہ امیگرینٹس کے لیے اچھے نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے اچھے نہیں ہیں، یہ اینٹی مسلمز اینٹی امیگرینٹس یہ پالیسیز لانچ کر رہے ہیں کی ہیں، وچ از ویری رانگ. یہ بہت غلط انفارمیشن، بہت غلط پروپیگنڈا لوگ پھیلا رہے ہیں دوسری پارٹیز والے. آپ یہ سوچیں کہ سویڈن یہ ملک ہے جس نے سب سے زیادہ سیرینز جو ہے ریسیو کی ہیں پورے یورپ میں. ہم ایک چھوٹا سا ملک ہے، ہم 10 ملین پاپولیشن ہے، سب سے زیادہ ان نمبرز سیرین ہم نے ریسیو کیے، عراقیز ہم نے ریسیو کیے. اس کے بعد افغان، یہ تو 2015 سے ہے نا، اب کم لیکن فیوچر کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کم لیں گے. 2 منٹ ہمیں دیں، 2 منٹ. افغانی عراق سے لوگ، اس کے بعد اس سے پہلے جو فورنا یوگوسلاوین تھا، بوسنیا کے لوگ کافی زیادہ، جب ادھر جنگیں چلی تھی تو یہ ہم نے ریسیو کیے تھے سویڈن نے. جب بھی دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی جنگ چلتی ہے، کوئی سچویشن ہوتی ہے، سویڈن از نمبر 1
on the front line, receiving people, accepting them اور help کے لیے. اس میں تو جو مودرات کی گورنمنٹ رہی ہے رائن فیلڈ تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ اپنا دل کھولیں اور لوگوں کو لیں, اگرچہ آج کی مودرات نے یو ٹرن لے لیا اس پالیسی سے. تو یہ آگے دیکھیں آگے بھی ایسے ہوگا. اگر خدا نخواستہ کہیں جنگ چلتی ہے, کوئی کسی ملک میں کوئی کرائسس آتی ہے, تو سویڈن ول بی آن فرنٹ لائن. سوشل ڈیموکرات نے کی جو اگر ہم گورنمنٹ بناتے ہیں. پھر آپ جو بات کر رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں جو رولز ہیں اباؤٹ ورک پرمٹ کے, اس میں یس سوشل ڈیموکرات نے ہم نے کہا ہے ہماری پارٹی نے کہ یس ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس کیٹیگریز کے لوگوں کو کیونکہ ہمیں ضرورت ہے. اگر ہمارے پاس پہلے سے ہی کسی فیلڈ میں بہت زیادہ ورکرز ہیں اور پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہاں پہ پہلے ہی لوگ بہت زیادہ جاب لیس ہیں تو ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ جو یہاں پہ جاب لیس ہیں ان کو وہ کام ملے. اور اگر ہمیں آئی ٹی کے بندوں کی ضرورت ہے جن کی کرائسس ہے ان کے لیے ہم آسانی پیدا کریں کہ وہ آ سکیں. تو جو بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ جس پروفیشن میں یہاں پہ کمی ہے ورکرز کی ان کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ وہ آ سکیں اور وہ آ کے ان کو کام ملے. اور جس میں پہلے ہی بہت زیادہ ہیں اس میں ضرورت نہیں ہے. جیسے مطلب لوگ اسائلم لیتے ہیں اس طرح کے, اس میں تو کوئی تبدیلی کا اس میں کوئی تبدیلی نہیں. یہ ایک بیسک رائٹ ہے اور یہ رائٹ جو ہے سوشل ڈیموکرات کی یہ نہیں ہے کبھی اس کو ختم. یا لوگ اپنے والدین بہن بھائیوں کو یہاں پہ وزٹ پہ بلاتے ہیں تو یہ سوشل ڈیموکریٹ اس میں کوئی اس طرح سے کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جس چیز میں چینجنگ ہوگی, اور یہ آپ کوئی بھی گورنمنٹ کر لیں, ہماری جو گورنمنٹ سوشل ڈیموکریٹک ہے اس کی پالیٹک پورے یورپ میں سب سے سافٹ ہے امیگریشن کی, اور آئندہ بھی ہوگی. لیکن ہمیں ایک چیز ایڈمٹ کرنی چاہیے کہ ہمیں آئندہ سے اور سوچنا پڑے گا کہ ہم کس کیٹیگری کے لوگ, کیونکہ ہمیں ذرا ضرورت ہے اس ملک کے لیے. اگر ہمیں لیبر چاہیے اس فیلڈ میں تو ہم ان کو ویلکم کریں گے, پرائرٹی کریں گے. اگر اس فیلڈ میں لیبر کی ضرورت نہیں تو ہمیں اس میں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں. سوچنا چاہیے ایک عام ووٹر کو ووٹ دیتے وقت. دیکھیں جی یہ بات اب بہت کلیئر ہو چکی ہے. اگر کسی کے لیے پہلے کلیئر نہیں تھی تو میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ بہت کلیئر ہو چکی ہے کہ اب اس ملک میں 2 بلاک ہیں, جس ایک کو کہیں گے آپ لیفٹ بلاک, دوسرے کو کہیں گے آپ رائٹ بلاک. لیفٹ بلاک میں آپ کی جاتی ہے مین جو پارٹی ہے وہ ہے سوشل ڈیموکرات جو سب سے لیڈر پارٹی ہے. اس کے بعد آتی ہے وینسر پارٹیت, اس کے بعد آتی ہے ملیو پارٹیت جو سپورٹ کر سکتی ہے. اس کے بعد جو سینٹر پارٹیت ہے وہ آ سکتی ہے لیکن وہ تھوڑا سینٹر میں ہے, وہ کہیں بھی آگے پیچھے جا سکتے ہیں. بیسک 3 پارٹیز ہیں. رائٹ جو بلاک ہے اس میں اب اس وقت آج کی بات کریں سب سے بڑی جو پارٹی ہے وہ سویری ڈیموکرات ہے, جسے آپ کہیں گے سویڈش ڈیموکریٹس. اور یہ وہ پارٹی ہے جو اوپنلی کہتی ہے کہ ہم اینٹی امیگریٹس ہیں. جی ہاں دیکھ لیجیے, حالانکہ پہلے مودرات والی سب سے بڑی پارٹی تھی لیکن حالیہ جو سروے چند دن پہلے ہوا ہے مودرات کی جو ہے وہ 17% مقبولیت ہے, اور ایس ڈی جو ہے جمی اوکیسن کی وہ 25% پہ چلی گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر رائٹ ونگ کی گورنمنٹ بنی تو پھر پرائم منسٹر آپ کے خیال میں کون ہوگا؟ جی یہ آج کی نا آفتم رازد کا میں نے یہ آرٹیکل لوگوں کو دکھا رہا ہوں. آفتم رازد میں جائیں, شاید اسکرین پہ نظر نہ آئے, میں آپ کو شو کر دیتا ہوں کہ ایک کرسی میں 2 لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں رائٹ سائڈ کے. کرسی کے سب سے نیچے بیٹھا ہوا ہے سب سے پہلے جمی اوکیسن, اس کی جو کہ یہ کیا کہیں گے اس کو گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اولف کرسٹنسن جو مودریٹس ان کے لیڈر ہیں. اٹ مینس کہ وہ شو کر رہے ہیں نیوز لکھنے والے کہ جمی اوکیسن سویری ڈیموکراتنا سویڈش ڈیموکریٹ وہ بڑی پارٹی بن چکی ہیں, اور وہ ایک رسک ہے کہ وہ آگے آ کے لیڈ کرے, وہ ڈیمانڈ کرے. اگر ان کی حکومت بن سکتی ہے تو جمی اوکیسن سویڈش ڈیموکریٹ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر مجھے بننا چاہیے. اچھا آپ کہنے کا آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ, ہر آدمی نے اپنی مرضی کا ووٹ دینا ہے جس مرضی بلاک کو دے, لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کے ڈی کو ووٹ دیتا ہے کرسچن ڈیموکریٹ کو, یا وہ ووٹ دیتا ہے مودراترنا کو یا ایون لبرل کو, تو بیسیکلی وہ ایس ڈی کو ہی ووٹ دے رہا ہے یا اس کو سپورٹ کر رہا ہے. ہاں 100% ایسا ہی ہے. اچھا وہ کہیں گے کہ مثلا en röst på Moderaterna är lika med en röst på Sverigedemokraterna. En röst på Liberalerna, en röst på Kristdemokraterna är en röst på Sverigedemokraterna utan tvekan. یہ جو آرٹیکل ہے اس میں لکھا ہوا ہے آندرس لندبری, یہ بڑے اچھے رائٹر ہیں آفتونبلاdet کے, آپ ضرور جا کے اس کو پڑھیے گا. اس کی ٹائٹل یہ ہے Snart kan rasismen kliva in i Rosenbad. وہ کہتے ہیں کہ بہت جلدی ریسزم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں آ سکتی ہے. اٹ مینس کہ وہ کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ اگر
یہ اس سائڈ کو رائٹ سائڈ کو اگر موقع ملا گورنمنٹ بنانے کا تو وہ ایسا ہی ہوگا. مدراتنا جو ہے وہ اکیلے حکومت بنا ہی نہیں سکتے. ان کی جہاں جہاں بھی حکومت ہے تو وہ صحیح ڈیموکراتوں کے ساتھ ہی بنتی ہے. یعنی کہ اگر چھوٹے لیول پہ بھی دیکھیں تو ان کی اور اوپر لیول پہ پارلیمنٹ میں تو اس کے بغیر تو ان کی حکومت بن ہی نہیں سکتی. تو بیسیکلی دو سمجھے نظریات ہیں, یہ دو چیزیں. یہ آفتن بلادت نے یہ پورا جو انتخابی سروے دیا تو اس میں انہوں نے دونوں لیڈرز کو شو کیا کہ یہ ماگدلینا اندرسون ہے جو سوشل ڈیموکریٹ کی لیڈر ہے, یہ چاہتی ہیں کہ سویڈن کا سوشل ویلفیئر کا نظام جو ہے ویلفیئر وہ چلتا رہے, اور دوسرا انہوں نے مدراتنا کا جو لیڈر ہے ولف کرسٹن وہ لاگ اور اورڈننگ قوانین کے بارے میں یا باقی چیزوں کے بارے میں وہ زیادہ کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو اپنی رائے میں کیا مشورہ دیں گے, کیا ایڈوائز کریں گے؟ اگر اس کو میں کمپلیٹ کر لوں نا 2 منٹ میں, ہاں جی, تو ہوگا یہ کہ اگر ان کو رائٹ سائڈ کی حکومت بن گئی, آپ ووٹ بے شک مدراتنا کو دیں, وہ جو جائے گا سوائڈ ڈیموکریٹ, کیونکہ وہ کوalition بن گئی نا, اکٹھی حکومت کریں گے. کرس ڈیموکراتنا اور لبرانا یہ بن گئے ایک سائڈ. یہ کلیئر ہے کیونکہ یہ آج کل جو ہے اکٹھے ووٹنگ کمپین پہ جا رہے ہیں. بس ایک بس پہ اکٹھے ووٹنگ کر رہے ہیں, کمپین کر رہے ہیں. اٹ مینس کہ دے آر آن سیم پلیٹ فارم. آپ صبح شام بیٹھتے ہیں ان کے لیڈرس, اٹ مینس کہ جب صبح شام آپ بیٹھتے ہیں تو آپ ڈسکشن تو کرتے ہوں گے کہ اگر ہمیں موقع ملا, آپ کو یہ پوسٹ ملے گی, آپ یہ منسٹر بنیں گے, ہمارے پاس یہ ہوگا, آپ اس سائز میں کمپرومائز کریں گے, آپ اس سائز میں کمپرومائز کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو ریسسٹ ہیں وہ حکومت بنائیں گے 2-3 پارٹیوں کے ساتھ, اور جو ان کی جو مین پالیسی ہے وہ لاگو ہوگی, ورنہ وہ کیوں حکومت بنائیں گے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں, اگر آپ سویڈش ڈیموکریٹ کا پارٹی پروگرام جا کے پڑھیں, نیٹ پہ پڑھا ہوا ہے سویڈش ڈیموکریٹس پارٹی پروگرام, میں اس کو کل پڑھ رہا تھا آپ کے ملنے سے پہلے. اس میں وہ کلیئر لکھتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ جو مسلم ایماندار ہیں, امیگرینٹس ہیں, وہ زیادہ اس ملک میں آئیں. کلیئر ان کے پارٹی پروگرام میں لکھا, وہ نہیں چاہتے کہ مسلم کنٹری سے امیگرینٹس اس ملک میں آئیں. یہ ایک آرٹیکل نیا چھپا ہے 26 اگست کا, سینسکا داگ بلادت. اس وقت کہ میں ویسے بہت زیادہ میں ٹائم کم ہے نا, اس کا میں حوالہ دیتا ہوں. اس میں لکھتے ہیں جو اس کا رائٹر ہے اس آرٹیکل کے, وہ مدراتنا کا جو ہے کینڈیڈیٹ ہے پارلیمنٹ کا, وہ لکھتے ہیں کہ جو پولیس ہے وہ پولیس لڑکیاں جو ہیں ان کو ہیڈ اسکارف نہیں پہننا چاہیے. وہ کلیئر لکھتے ہیں اگر ان کو گورنمنٹ ملی تو وہ اس طرح کی پالیسیز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کریں گے. ابھی 2 دن پہلے جمی اوکیسن جو سویڈش ٹی وی پہ آئے, ان کا جو انٹرویو ہوا, اور وہاں پہ جو ٹی وی جرنلسٹ تھے انہوں نے ان کی وہ جو ہے وہ انٹرویو کے حصے یا ان کے جو انہوں نے کہا تھا وہ ان کے سامنے رکھا, جس میں کلیئرلی انہوں نے اسلام کے خلاف باتیں کی ہیں, اور ان کی پارٹی کے ایک لیڈر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں, لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نے غلط کہی تھی. وہ ان کا مشہوری یہی ہے حضور, ان کی سیاست یہی ہے, وہ سمجھتے ہیں اور وہ کلیئرلی کہتے ہیں, وہ کھلے عام چیختے ہیں کہ اس ملک میں جو پرابلمز ہیں, اگر کرمینالٹی ہے تو اس کا جو ذمہ دار ہیں وہ امیگرینٹس ہیں. اس ملک میں جو پرابلمز ہیں وہ امیگرینٹس اس کے کیا کہتے ہیں ذمہ دار ہیں, اور سب سے بڑا ذمہ دار وہ مسلم مائنارٹیز کو کہتے ہیں. ابھی جو لسٹ آئی ہے کہ 300 انتہا پسند جو ہیں وہ مختلف سیاسی جماعتوں میں ہیں, جن میں 224 جو ہیں نیو نازیز سے بھی ان کا تعلق ہے, وہ ایس ڈی کے ساتھ ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سویڈش سمجھے کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے؟ بہت زیادہ خطرہ ہوگا. اس ملک میں جو کافی چیزیں بہت چینج ہو جائیں گی اگر ان کی گورنمنٹ بنے. میں ایک بات بینگ اے مائنورٹی, کیونکہ میں اپنے آپ کو سویڈش کنسیڈر کرتا ہوں, لیکن اسٹل جو ہے لوگ باہر آپ کو ایک مائنورٹی دیکھیں گے, آپ مسلمان ہیں, آپ کا کلر ایک اور ہے. تو اس ملک میں جو ریسزم ہے نا ہمارے خلاف, وہ ایک نارملائز ہو جائے گی. لوگ بڑی آسانی سے کسی کو کیا کہتے ہیں ڈسکریمنیٹ کرنا, اگر آپ کام پہ جا رہے ہیں تو مسلمان ہیں تو آپ کو ڈسکریمنیٹ کرنا لوگ کہیں گے کہ بڑی عام چیز ہوگی, اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے گا. اس طرح کی کافی چیزیں وہ نارملائز ہو جائیں گی اور لوگوں کا یہاں پہ رہنا مشکل ہو جائے گا. اور دوسری بات کہہ رہا ہوں کہ امیگریشن کے رول جو آپ سوشل ڈیموکریٹ کی بات کر رہے تھے نا, میں نے تو 2-3 ایگزامپل لی کہ یہاں وہ سوشل ڈیموکریٹ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں چیزیں کچھ کریکٹ کرنا چاہیے. انہوں نے سر عام کہنا ہے کہ باجی بند کریں. اگر ایک پارٹی آپ الیکشن میں جا رہے ہیں, آپ اپنے ووٹرز کو کہتے ہیں کہ اگر ہم پاور میں آئے تو ہم امیگریشن کے رول بہت ٹائٹ کریں گے, ہم مسلمان کنٹری سے جو زیادہ امیگریٹس آتے ہیں وہ کم کریں گے, اور لوگ ووٹ ہی انہیں کو اس وجہ سے دے رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے؟
اگر وہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو 4 سال کے بعد انہیں پھر انہیں ووٹرز کو فیس کرنا ہے. اچھا تو کیسے فیس کرنا ہے؟ یہ میں نے بھی کوشش کیا لوگوں کو کہنے کی. ایک یہ بھی سچویشن ہے کہ ہمارے جو بہت سے لوگ ہیں تارکین وطن ہیں انڈیا پاکستان سے یا ایون باقی ملکوں سے آئے ہوئے لوگ, وہ ووٹ کا حق استعمال نہیں کرتے. وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہمارے ووٹ کا کوئی فائدہ نہیں, یا ان کو شاید اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں. تو اس بارے میں آپ ذرا انہیں بتائیے کہ ان کے ووٹ کی کتنی اہمیت ہے اور انہیں کیوں ووٹ دینا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ووٹ نہیں دینے جاتے لیکن ان کے جو ووٹرز ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور آپ کا پلڑا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, اور پھر بعد میں آپ روتے ہیں کہ وہ پاور میں آ رہے ہیں, ان کے جو نمبرز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. پہلے وہ 15% تھے, وہ 18 ہو گئے, پھر وہ 20 ہو گئے. اس لیے کہ ان کے ووٹرز ایکٹیو ہیں, وہ ووٹ دینے جاتے ہیں اور ہر لحاظ میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ سوشل میڈیا میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کی ویڈیوز کو لائکس کرتے ہیں, آگے دیلا کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں. ہمارے لوگ بہت پاسیو ہو جاتے ہیں, وہ ووٹ دینے نہیں جاتے, ان کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے, اور جو آپ کے حق میں بولنے والے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں یا پارٹیز ہوتی ہیں ان کو ووٹ کم ملتے ہیں. تو آپ لوگوں کو گھروں میں وہ جو روسکوٹ ہے وہ آ چکا ہوگا اور ابھی سے آپ ووٹ دے سکتے ہیں. اگر آپ 11 ستمبر کو مصروف ہیں یا آپ اس وقت شاید سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہاں پہ انتظار کرنا پڑے, تو ابھی اپنے علاقے میں جا کے اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں. جو لوگ سویڈش شہری ہیں وہ 3 ووٹ دے سکتے ہیں, اور جو ابھی سویڈش سٹیزن نہیں ہے لیکن یہاں پہ پرماننٹ رہ رہے ہیں وہ اپنے 2 ووٹ دے سکتے ہیں. تو یعنی ووٹ سے ہم یہاں پہ تبدیلی لا سکتے ہیں, اور ہم اپنے حقوق کا, اپنے آنے والی نسلوں کا, اور ہم اپنے ثقافت کا, بلکہ ہم اپنی مذہبی اقدار کا تحفظ کر سکتے ہیں تاکہ کوئی ان پہ آواز نہ اٹھائے. یہ یہاں کی سیاست کے حوالے سے بات کی. اب تھوڑی سی ہم امیگریشن کے حوالے سے چند ایک کویسچنز آئے تھے, تو وہ مختصراً آپ ان کے بھی جواب دیتے جائیے. یہ بہت سے لوگوں کے اسٹوڈنٹ ویزے اس سال ریجیکٹ ہوئے ہیں, تو بڑی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں ویزے ریجیکٹ ہونے کی؟ دیکھیں, اس سال جو ہے جو انفارمیشن مجھے ملی ہے کہ جو اگر آپ پاکستان کی بات لیں تو وہاں کی ایمبیسی جو ہے سویڈش ایمبیسی نے پاکستان میں لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں, ہر ایک بندے کی. جو انفارمیشن مجھے ملی ہے کہ وہ ہر ایک کا انٹرویو کر رہے ہیں, اور جب وہ انٹرویو کرتے ہیں تو وہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جی کافی بندے ایسے ہیں جن کے ریجیکٹ ہوئے ہیں. جس سبجیکٹ میں انہوں نے اپلائی کیا اس اسٹوڈنٹ کا اس سبجیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, یا ان کو اتنی انگلش نہیں آتی, ان کا نالج نہیں ہے, تو اس طرح کی کافی چیزیں ان کے نالج میں آئی, انہوں نے پھر ریجیکٹ کیے. وہ یہ سمجھے ہیں کہ اس بندے کا ایکچوئل مقصد جو ہے وہ پڑھنا نہیں ہے, لیکن یہاں پہ آنا ہے. اور کافی آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستان سے کافی اسٹوڈنٹ جو آتے ہیں وہ بہت زیادہ وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے ابھی ایک رپورٹ آئی, اس پہ اسپیشل خصوصی ویڈیو آپ کو دیکھنے میں ملے گی آئندہ آنے والے دنوں میں. تو یہ آپ کے اچھا, اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کے وزٹ ویزے بھی ریجیکٹ ہو رہے ہیں, تو کیا انہوں نے کچھ پالیسی سخت کی ہے یا کچھ ریجیکشن کی اور وجہ ہے؟ اچھا, میں آپ کو شاید ہماری اس پہ بات ہو رہی تھی کچھ دن پہلے, آپ نے مجھے فون کیا تھا, تو میں بتا رہا تھا کہ یہ اس سال جو ہے نا اپریل مئی سے لے کے اس اگست تک 4 مہینوں میں مجھے اتنے کال وزٹ ویزے ریجیکٹ ہونے کے میرے پورے 13 سال کے کریئر میں نہیں ہے جتنے ایگزیکٹلی اتنے آ چکے ہیں. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے لوگ یہاں پہ پہلے 3-2.5 سال جو ہے وہ نہیں آ سکے, اور سب نے اسی سمر کو آنے کا کیا کہ اسی سمر کو آنا. آپ کو پتہ ہے مارچ میں, تو مارچ کے اینڈ کے بعد وہ سٹارٹ ہوا سلسلہ پورا, تو سارے جو لوگ 3 سال سے ویٹ کر رہے تھے 2.5 سال سے, انہوں نے ایک ہی بار اپلائی کر دیا, صرف پاکستان سے نہیں پوری دنیا سے. اور پھر یہ ہے کہ آپ پتہ ہے اگر اتنے زیادہ لوگ اپلائی کر رہے ہیں تو سب کو وہ دے نہیں سکتے, اٹس ناٹ پاسبل. ہر ملک کا تھوڑا بہت ایک کوٹا سسٹم ہے کہ اس ملک سے, کیونکہ شینگن ویزا صرف سویڈن کا ویزا تو ہے نہیں. بالکل, تو انہوں نے یہ شینگن رولز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. اور دوسرا انہوں نے ایک سٹینڈرڈ جواب رکھا ہے جس کو ویزا نہیں دینا, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, آپ جا کے واپس نہیں آئیں گے. اب اس کا آدمی کیا جواب دے سکتا ہے؟ اس کا یہی ہے کیونکہ سب نے ایک بار اپلائی کیا, سب کو ویزے مل نہیں سکتے. بے شک آپ کی پروفائل اچھی ہے لیکن آپ کو ویزا نہیں ملا کیونکہ بہت سارے لوگ اپلائی کر رہے ہیں. اس کا یہی حل ہے کہ آپ کچھ مہینے ویٹ کر لیں, یعنی کہ اگلے سال دوبارہ پھر اپلائی کریں. کافی جن کو ابھی ویزے نہیں ملے ان کو مل جائیں گے کافی کو اگلے سال, کیونکہ پھر وہ کافی لوگ جن کو ابھی ملے ہیں, کافی کو ملے بھی ہیں نا جو آئے ہیں, تو آ کے جائیں گے, وہ ان کا ختم ہو گیا, اگلے سال کسی اور کو دیں گے, پھر اس طرح وہ سسٹم چلتا رہے گا. اچھا, یہ جو لوگ یونان, اٹلی, دوسرے ملکوں سے یہاں پہ آتے ہیں, یہاں پہ آ کے وہ اپنے ویزے کا پروسیس شروع کرتے ہیں, تو جب ان کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جاتی ہے اس کی کتنی دیر کے بعد وہ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, پی آر کے لیے کتنی مدت ہے؟ جی, پی آر کی جو مدت ہے وہ تو 5 سال ہے. جی,
کارڈ جو ہے آپ کو 5 سال کا ملتا ہے، تو جب 5 سال کا ختم ہونے سے پہلے آپ نے پھر وہ اپلائی کرنا پڑتا ہے پرماننٹ کے لیے، تو اس کے بعد اگر جو آپ کے 5 سال پہلے گزرے ہوتے ہیں انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی کیا کارکردگی، یعنی کہ آپ اسی ملک میں تھے یا آپ نے 2 سال ملک سے باہر گزارے، آپ نے کام کیا، آپ کا ٹیکس گیا، آپ نے کہ یہاں کا جو سوشل سسٹم ہے اس کو یوز تو نہیں کیا، یعنی کہ آپ نے ایکسٹرا ودرا تو نہیں لیا، پیسے تو نہیں اسٹیٹ سے لیے، کچھ لوگوں نے یعنی آکاش کے پہ تو نہیں لیے، آپ نے بوسٹر ودرا لیا، اس طرح کی چیزیں، معاشرت اکانومی آپ کی ٹھیک رہی ہے، بالکل تو اس طرح کی چیزیں وہ دیکھتے ہیں. اگر سب کچھ ٹھیک رہا ہے تو 5 سال ہے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے 36 منتھ ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ ہاں 5 سال ہے، 5 سال سے نیچے ایک دن بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر ظاہر وہ نیشنلٹی کے لیے اس کے بعد بہرحال آپ لوگوں کے بہت سے ظاہر امیگریشن کے سوالات ہوتے ہیں، یہاں پہ جابس کے حوالے سے ہوتے ہیں، یہاں کے قوانین کے حوالے سے ہوتے ہیں، وہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن مزید اگر آپ کو اپنے اسپیسیفک آپ کے سوالات ہیں تو ان کی جو ایڈوانٹیج یورس بیرو جو فرم ہے، آپ یہ ان کا ای میل ہے اور یہ ان کی ویب سائٹ ہے، اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو جو ہے وہ تسلی بخش جواب ضرور دیں گے. تو بہرحال جناب کھٹانہ صاحب بہت شکریہ. آج کی نشست میرا خیال ہے کہ ہمارے جو لوگوں کو جو ہے وہ کافی مفید اور معلوماتی لگی ہوگی. آپ نے پوری سویڈن کے جو سیاسی نظام ہے، انتخابات ہے اور اپنا جو پروگرام اس کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا، تو آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. اوکے شکریہ. تھینک یو.